بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صبر و ضبط کی انوکھی مثال۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں مہمان آئے، باندی کو حکم دیا کہ کچھ پیش کیجیے۔ شوربے کا ایک پیالہ تھا، وہ گرم کر کے لے آئی۔ جب گرم کر کے لے آئی، دروازے سے داخل ہونے لگی، اچانک پاؤں اٹکا تو شوربے کا پیالہ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر آ گرا۔ اب جب گرم گرم شوربہ بدن پر گرتا ہے تو بدن جل جاتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو آپ نے غصے کے ساتھ باندی کی طرف دیکھا کہ اتنی غیر ذمہ دار ہے، تو آخر وہ بھی اسی گھر کی باندی تھی، پہچان گئی طبیعت میں جلال ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آگے سے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی کچھ خوبیاں اللہ رب العزت نے گنوائیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ غصے کو پی جانے والے۔ تو جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، تو پھر اس نے اگلے الفاظ پڑھ دیے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ تو اس نے اگلے الفاظ بھی کہہ دیے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ کہاں اتنا غصہ ہے کہ اسے سزا دی جائے، اور کہاں قرآن کریم کے دو الفاظ سنتے ہیں تو اپنے آپ کو اس قدر بدل ڈالتے ہیں کہ جس کو سزا دینی تھی اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں آزاد کر دیا۔ ایک نوجوان تھے، ان کی عادت تھی جہاں کہیں ان کو اچھی کھجور کا درخت مل جاتا وہ کھجور توڑ کر کھا لیا کرتے۔ اس علاقے کا دستور یہ تھا اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو چاہیں اٹھا کر کھا لیں، اس بات کی عام اجازت تھی۔ لیکن درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑنے کے لیے
مالک سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ نوجوان تھے، ان کو جہاں پھل نظر آ جاتا، پسند آ جاتا، درخت پر چڑھ جاتے اور خوشہ توڑ کر کھانا شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک مالک نے ان کو پکڑ لیا اور اس نے ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو پہلے میں تو بڑا ڈرا کہ آج میرا ہاتھ کٹ جائے گا، لیکن جب اس مالک نے بتلایا کہ یہ نوجوان میری کھجوریں توڑتا ہے تو نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور مجھے بلایا۔ جب میں قریب گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا، میرا آدھا خوف تو وہیں ختم ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے سوال پوچھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے بتلایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھجوریں توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں بلکہ جواب میں سمجھایا کہ دیکھو، نیچے گری ہوئی کھجور ہو تو اٹھا کر کھا لیا کرو، اس کی اجازت ہوتی ہے، البتہ درخت پر چڑھ کر توڑنا مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت کہا، جی میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے جب میری زبان سے الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے فخر کو ختم کر دے اور اس کی بھوک کو ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دعا سننے کے بعد میرے دل میں ایسی ٹھنڈک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں یہ عمل کبھی دوبارہ نہیں کیا۔ یہ ہوئی ہے اصلاح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور ہم اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ غصے سے پیش آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر موجود ہیں۔ ایک صاحب آئے، ان کی کسی بات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رنجش تھی، کچھ مسئلہ تھا۔ انہوں نے سخت باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ باتیں کرتے رہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی سنتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہے۔ جب بات بڑھنے لگی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا، اپنی طرف سے صفائی پیش کر دی۔ نبی علیہ السلام جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا، ابو بکر، جب یہ آدمی تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا جو تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ بھی چلا گیا اور اب میں بھی اس مجلس سے اٹھ کر جا رہا ہوں۔ تو بھائی، یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا مددگار اور کار ساز بنا لیا جائے، صبر کر لیا جائے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی شکل میں مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود اور ایاز کے عجیب غریب واقعات لکھے ہیں۔ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ تھا، غزنہ کا رہنے والا تھا۔ ایک دیہاتی نوجوان اس کی خدمت میں آیا، بادشاہ کو وہ بہت زیادہ پسند آ گیا۔ بادشاہ اسے اپنی خدمت میں رکھتا تھا، اس سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس وقت جو وزراء تھے ان کو یہ بات بری لگتی کہ نہ اس کی شکل ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی لائق بندہ ہے، پتہ نہیں بادشاہ کو اس کی کون سی بات پسند آ گئی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اندر اندر ہی جلتے رہے، چنانچہ اس کوشش میں لگے رہتے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم بادشاہ سے بات کریں۔ ایک دن انہوں نے بات کی کہ بادشاہ سلامت، آخر کیا چیز ہے کہ آپ اس پر اتنے فدا ہیں؟ جو محبت کی نظر اس پر اٹھتی ہے وہ ہم پر نہیں اٹھتی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ہم بتلائیں گے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک پھل کا انتظام کیا جو انتہائی کڑوا تھا۔ شاخیں بنوائیں اور
ان معترضین کو ایک ایک شاخ دے دی، جس نے منہ سے لگائی تھو تھو کر کے پھینک دیا کہ بہت کڑوی ہے۔ بادشاہ سلامت یہ بہت کڑوی ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو دیکھا، وہ اس پھل کو بڑے مزے سے کھا رہا ہے، کوئی ناگواری کے آثار دکھ نہیں رہے، چہرے کے اوپر کوئی غلط تاثر محسوس نہیں ہو رہا، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا یہ کڑوا نہیں ہے؟ بادشاہ سلامت کڑوا تو ہے، تو پھر آپ مزے سے کیوں کھا رہے ہو؟ جی بادشاہ سلامت، میرے دل میں خیال آیا کہ جس ہاتھ سے میں آج تک میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر آج کڑوی بھی مل گئی تو اسے خوشی سے کیوں نہ کھاؤں؟ بادشاہ نے کہا دیکھو اس کے اندر کس درجے کی قدردانی ہے کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں آج تک میٹھی چیز ملتی رہی اور میں کھاتا رہا، آج اگر کڑوی بھی مل گئی تو شکوہ کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا مسرت کے ساتھ کھاتا رہا، جبکہ تم لوگ تھو تھو کر کے اس چیز کو پھینک دیا۔ تمہارے اندر قدردانی نہیں ہے۔ جس پروردگار کی طرف سے ہمیں زندگی بھر خوشیاں ملتی رہتی ہیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی تو بے صبری کی کیا ضرورت؟ کاش کہ اس ان پڑھ نوجوان والی صفت ہمارے اندر بھی آ جاتی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔